الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، عدل سے اور انصاف سے کام لو، چاہے بات تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ جا رہی ہو، یا والدین کے خلاف جا رہی ہو، یا رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہو، مگر پھر بھی انصاف اور عدل سے کام لو۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے خلاف بات جا رہی ہے تو فیصلہ بدل دیا، والدین کے خلاف جا رہی ہو تو اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا، یا کوئی رشتہ دار ہو، دوست احباب میں سے کوئی ہو۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ قاضی ہی ہو یا حاکم ہو، ایک گھر کا سربراہ بھی اگر عدل و انصاف نہ کرے تو اس کا بھی یہی وبال ہے۔ بچے ہوتے ہیں، بعض بچوں کو دے دیا اور بعض کو نہیں دیا، یہ چیز نفرت اور عداوت پیدا کرتی ہے، بالآخر وہ نافرمان بنتا ہے۔ تو ہر آدمی کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک حاکم ہے، جو اس کی رعیت میں ہے اس پر وہ حاکم ہے۔ اگر دکاندار ہے تو دکان کے ملازم پر وہ حاکم ہے، دفتر میں اگر اس کا عہدہ منصب اللہ نے عطا فرمایا ہے تو اس کے جو ماتحت ہیں ان پر وہ حاکم ہے۔ اگر انصاف سے کام نہیں لیا تو اللہ کے ہاں مواخذہ ہوگا۔ گھر کا سربراہ ہے تو ان پر وہ حاکم ہے۔ یہ تھوڑی کہ بیوی بچوں نے کہا کہ ٹی وی لائیے تو ٹی وی لا کے رکھ دیا۔ بھائی آپ حاکم، یہاں پر حاکمیت، وہ حاکمیت کہیں اور جتاتے ہیں۔ اگر کپڑے استری نہیں ہوئے وقت پر، یہاں حاکمیت ہے، یہاں تو معاف کرنے کا موقع ہے۔ مرچیں تیز ہو گئی سالن میں تو اب حاکمیت ہے۔ ارے بھائی یہ تو معاف کرنے کے مواقع ہیں، وہ جہاں حساب الٹا ہو گیا، جہاں معاف کرنے کا موقع ہے وہاں پر حاکمیت جتاتے ہیں، جہاں پر حاکمیت کا موقع ہے وہاں پر بالکل گیدڑ بن جاتے ہیں۔ بیوی نے کہا ٹی وی لا کے دو تو جی وہ فوراً گھر میں بہت عمدہ ماڈل کا ٹی وی لا کے رکھ دیتے ہیں۔ شادی کرنی ہے بچیوں کی تو گانا بجانا بھی کرنا ہے، ساری رسمیں کرنی ہے، مہندی بھی کرنی ہے، مائیوں بھی، سب کچھ کرنا ہے، تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہے۔ تو ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے اپنی رعیت پر، لہذا فرمایا کہ کونوا قوامین، اسی لیے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا، سارے ایمان والوں کو خطاب ہے۔ بھائی سارے ایمان والے کہاں سے کہ انصاف اور عدل سے کام لو؟ مطلب کیا ہے کہ ہر ایمان والے کی کچھ نہ کچھ رعیت ہوگی یا آگے چل کر ہوگی، اس کو بڑا بنایا جائے گا، اس کے کچھ چھوٹے ہوں گے، ان کے بارے میں عدل و انصاف سے کام لیں۔ اللہ، اور ایسا نہ کرنے سے نفرت اور عداوت پیدا ہوتی ہے، اور کچھ نہیں تو بغض پیدا ہوتا ہے، اور ایک آخری درجے میں کسی کا دل دکھانا بھی تو غلط ہے، کسی کے دل کو دکھ پہنچانا بھی تو غلط ہے، وہ کم سے کم یہ تو ہوتا ہی ہے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان سے فرمایا کہ کل تم جو صدقے کے اونٹ ہیں وہ لے آؤ، ہم انہیں تقسیم کر دیں گے، اور دیکھو جب ہم اونٹوں کے پاس جائیں تو کوئی ہماری اجازت کے بغیر کوئی دوسرا شخص نہ آئے۔
وہ اگلے دن لے کر آ گئے. جب یہ خبر پھیلی تو ایک عورت نے اپنے شوہر کو نکیل دی, اونٹ کی جو نکیل ڈالی جاتی ہے وہ دی, اور کہا کہ شاید تم بھی جاؤ, کوئی شاید اونٹ مل جائے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب معائنے کے لیے تشریف لے جانے لگے, حضرت عمر بھی ساتھ تھے, یہ شخص بھی نکیل پکڑے ہوئے جو اس کی بیوی نے اسے دی تھی یہ بھی ساتھ ہو گیا, اور اونٹوں کی جگہ پر جہاں اونٹ کھڑے ہوئے تھے وہاں چلا گیا. اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی, فرمایا تم یہاں کیسے آ گئے, تم کون ہو, کیسے آئے یہاں؟ اور یہ کہہ کر اس کی نکیل اس کو مار دی, نکیل ہی مار دی اس کے اوپر. پھر وہ صدقے کے اونٹ تقسیم کیے. اس کے بعد اس شخص کو بلایا, یاد آ گئی بات, اس شخص کو دوبارہ بلایا, طلب فرمایا اور فرمایا کہ لو بھائی نکیل آپ نے ہاتھ میں لو, بدلہ لے لو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا نہ کریں, آپ ہر ایک کے ساتھ ایسا کرنے لگیں گے تو کام کیسے چلے گا. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا پھر اللہ کے ہاں میری نجات کیسے ہوگی, اللہ کے ہاں مجھے کون بچائے گا. اس پر فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ اس کو کچھ دے کر راضی کر لیجئے. فرمایا اچھا یہ بات صحیح ہے. فرمایا ایک اونٹ لایا جائے, پھر کجاوا لایا جائے, اور ایک کمبل لایا جائے, 5 دینار لائے جائیں. یہ ساری چیزیں منگوائیں اور اس کو دے کر رخصت کیا. اتنی سی بات پر کہ تھوڑا سا اس کو پٹائی لگا دی تھی, تھوڑی سی ضرب لگا دی تھی, کوئی بہت زوردار بھی نہیں, مگر ظاہر ہے کہ ایک تکلیف تو پہنچی, اور غلطی بھی اس کی تھی, وہ اندر کیوں آیا. لیکن جن لوگوں کو اللہ کا خوف ہو, اللہ کے ہاں مواخذے کا ڈر ہو, ان کو یہ باتیں کھٹکتی ہیں, اور بالآخر وہ ان کو ابھارتی ہیں اس بات پر کہ کسی کے ساتھ بے انصافی نہ ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں حضرات کے درمیان ایک معمولی سی بات پر اختلاف ہو گیا. کھجور کا ایک درخت تھا جس کے بارے میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعویٰ تھا کہ یہ میری ملکیت ہے. حضرت عمر نے اس کو کٹوا دیا تھا, اور حضرت عمر اس سے انکاری تھے کہ یہ ان کی ملکیت ہے. اتنا سا جھگڑا تھا. فرمایا اچھا چلو بھائی ہم حضرت زید کے پاس چلتے ہیں, وہ ہمارا فیصلہ کر دیں گے. پہنچے وہاں پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ثابت, ان سے حضرت عمر نے فرمایا اگرچہ میں امیر المومنین ہوں, خلیفہ ہوں, مگر میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ چونکہ میری غرض ہے فیصلہ کروانا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ یہاں بیٹھیے, سرانے کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں بیٹھیے. فرمایا یہ پہلی ناانصافی ہے جو آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں, مجھے بھی وہیں بٹھائیے پائنٹی کی طرف جہاں آپ نے ان کو ابی ابن کعب کو بٹھایا ہے, میں وہیں بیٹھوں گا. میں کیوں, میرے اندر کیا خاص بات آ گئی, اس وقت تو میں اور یہ فیصلہ کرانے آئے. اتنی سی بات بھی گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گوارا نہیں تھی کہ مجھے کیوں وہاں بٹھایا سرانے کی طرف, اور ان کو پائنٹی کی طرف کیوں بٹھایا. دونوں کو پائنٹی کی طرف بٹھائیں یا دونوں کو سرانے بٹھائیں, میرے ساتھ امتیازی سلوک ہوا کیوں. اللہ. تو بھائی یہ ہے, یہ چیز بغیر خوف خدا کے حاصل نہیں ہوتی. حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یہ بیٹے ہیں حضرت عباس ابن عبد المطلب کے, یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں, سگے. ان کا جو مکان تھا وہ بالکل مسجد نبوی کے ساتھ لگا ہوا تھا, متصل تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ فرمایا کہ مکان کو مسجد نبوی میں شامل کیا جائے, کیونکہ مسجد کم پڑنے لگی تھی. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ آپ یہ مکان مجھے بیچ دیں. فرمایا میں تو نہیں بیچتا. اس پر حضرت عمر نے فرمایا اچھا ہدیہ ہی کر دیجئے. فرمایا یہ بھی نہیں کرتا. پھر تیسری بات حضرت عمر نے فرمائی کہ آپ خود ہی وقف کر دیں اس مکان کو. فرمایا یہ بھی نہیں کرتا.
اس پر حضرت عمر نے فرمایا ان تینوں میں سے کوئی بات تو آپ کو اختیار کرنی ہی پڑے گی. فرمایا کسی بات پہ راضی نہیں. چوتھی مرتبہ بھی انکار کیا. اب خلیفہ امیر المومنین اور اس طرح انکار کرتے چلے گئے. میں راضی نہیں ہوں, مکان میرا ہے, میں کیوں نہیں دیتا. اس پر معاملہ پہنچا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. فرمایا چلیے آئیے ان سے فیصلہ کرا لیتے ہیں. اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں عرض کروں کہ ایک لحاظ سے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد تھے. ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پڑھا تھا. فرمایا چلیے ان کے پاس چلے. اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ تراویح کی ابتدا فرمائی, مسجد نبوی میں پورا قرآن سنایا گیا, تو وہ سنانے والے حضرت ابی ابن کعب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں حضور نے خود فرمایا تھا میری امت کے بڑے قاری ابی ابن کعب ہیں, بہت بڑے قاری ہیں. اور یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں ہی پورا قرآن کریم حفظ کر لیا تھا. جتنا جتنا نازل ہوتا تھا ساتھ ساتھ حفظ کرتے رہتے تھے, یہاں تک کہ پورا قرآن حفظ ہو گیا. تو بہت بڑے آدمی ہیں. دونوں کی بات سنی حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر فرمایا کہ میرے نزدیک آپ حق پر نہیں ہیں. حضرت عمر سے فرمایا آپ حق پر نہیں ہیں, حق پر یہی ہیں, ان کا مکان ہے, یہ چاہیں دیں نہ دینا چاہیں نہ دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کو یہ بات قرآن سے ملی یا حدیث سے؟ انہوں نے فرمایا حدیث سے ملی ہے. فرمایا وہ حدیث کیا ہے؟ اب اس کے بارے میں دو روایتیں ہیں. یا ایک روایت میں یوں فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام جب بیت المقدس کی تعمیر فرما رہے تھے مسجد اقصی کی, تو ایک دیوار کھڑی کرتے تھے, صبح کو وہ گری ہوئی ملتی تھی. ایک دیوار پھر اس کو کھڑا کیا, وہ صبح پھر گری ہوئی ملتی تھی. جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یہ کیا معاملہ ہے, ایک دیوار کو میں کھڑا کرتا ہوں وہ صبح کو گری ہوئی ملتی ہے. فرمایا کہ جس شخص کی زمین پر آپ یہ دیوار تعمیر کر رہے ہیں, پہلے اس کو تو راضی کیجئے. آپ نے اس سے اجازت نہیں لی, وہ راضی بھی نہیں ہے, پہلے اس سے اجازت لیجئے. دوسری روایت یہ ہے کہ اس شخص کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام گئے, زمین اس سے خریدنی چاہیے, سودا ہو گیا. جب قیمت دینے کے لیے گئے تو اس شخص نے عجیب سوال کیا. اس نے کہا یہ قیمت بہتر ہے یا یہ زمین جو میں دے رہا ہوں مسجد اقصی کے لیے یہ بہتر ہے؟ فرمایا بھائی یہ زمین ہی بہتر ہے, قیمت تو کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی زمین کے آگے, کیونکہ اللہ کا گھر ہے, اللہ کے گھر کی تعمیر ہوگی یہاں. تو کہا کہ پھر میں اس قیمت پہ راضی نہیں ہوں. قیمت بڑھا کے دی, قیمت وہ بڑھائی گئی, پھر بات چیت ہوئی تو قیمت جب دینے گئے اس نے پھر یہی بات کہی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہی جواب دیا بھائی یہ زمین ہی بہتر ہے. یہاں تک کہ اس نے آخر میں پہنچ کر 12,000 قنطار, اور ایک قنطار وہ 4,000 دینار کا ہوتا ہے. 4,000 دینار کا ایک قنطار, اور دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے, یہ بھی یاد رہے. درہم چاندی کا ہوتا تھا اور دینار سونے سے بنایا جاتا تھا, خالص سونے سے بنایا جاتا تھا. تو اس نے کہا میں 12,000 قنطار قیمت لوں گا, اور ایک قنطار 4,000 دینار کا ہوتا ہے. کتنی بڑی قیمت تھی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ قیمت بہت زیادہ معلوم ہوئی, اور تھی بھی بہت زیادہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے پاس سے یہ دے رہے ہو تو ٹھیک ہے, تم برا مانو, اس قیمت کو بڑا سمجھو, لیکن اگر تم ہمارے دیے ہوئے مال میں سے دے رہے ہو تو قیمت ادا کر دو. اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ قیمت ادا فرما دی, اور اس طرح وہاں پر یہ مسجد کی تعمیر ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ واقعہ سنا حضرت ابی ابن کعب سے, فرمایا اچھا پھر ٹھیک ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں اپنے دعوے سے دستبردار ہوتا ہوں, اب میں آپ سے مطالبہ یہ نہیں کر رہا کہ آپ یہ مکان دے دیجئے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستبردار ہو گئے تو حضرت
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب میں اپنی خوشی سے یہ مکان مسجد نبوی کے لیے وقف کرتا ہوں، خود اپنی خوشی سے وقف کرتا ہوں. یہ ہے عدل و انصاف، اس کو کہا جاتا ہے عدل. جہاں پر یہ اس طرح فیصلے ہوتے ہوں کہ امیر المومنین کی بھی کوئی پرواہ نہیں، جو حق ہے وہ حق ہے. آج میں عرض کرتا ہوں ہمارے گھروں کے اندر کسی اولاد سے اچھا سلوک ہے، کسی سے برا سلوک ہے، حالانکہ اولاد تو دونوں ہی ہیں. ہاں اتنا تو علماء نے لکھا ہے، یہ تو مسئلہ لکھا ہے کہ ایک چیز یا اتنے پیسے آپ اپنی اولاد کو دیتے ہیں جیب خرچ کے لیے، اگر اولاد میں کوئی عالم ہے یا اولاد میں کوئی حافظ ہے یا دینی اعتبار سے تقویٰ میں بہت آگے ہے، اس کو زیادہ دینا جائز ہے. یہ تو مسئلہ لکھا ہے، یہ ناانصافی نہیں ہے، کیونکہ وہ عالم کی وجہ سے اس کو دے رہا ہے باپ، دوسرے بچے عالم نہیں ہے یا حافظ ہے، حافظ ہونے کی وجہ سے دے رہا ہے، تو اس کو ناانصافی میں شمار نہیں کیا علماء نے. یا تقویٰ میں بہت آگے ہے، اللہ والا ہے تو اس کو دے دیا اس کے تقویٰ کی وجہ سے، تو یہ غلط نہیں ہے. لیکن عام حالات میں اولاد کے ساتھ ناانصافی کرنا جائز نہیں، یا دفتر میں اپنے ماتحتوں کے ساتھ ناانصافی کرنا. ترقی کا حق کسی اور کا ہے اور دے دی کسی اور کو جان پہچان کی وجہ سے، یا کچھ پیسے کھا کے رشوت کی وجہ سے، یا اس نے کوئی دعوت کر دی، ضیافت کر دی، اپنے گھر بلا لیا، اکرام کر لیا، اور نام اکرام کا دیا، یہ اصل میں رشوت ہے، اکرام نہیں ہے، رشوت ہے. یہ غرض اس کی غلط ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصود نہیں ہے، غرض دنیا ہے اس کی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کا گورنر بنایا تھا. انہوں نے فتح کیا تھا، ان کو گورنر بنا دیا گیا، وہاں کا انتظام یہی چلاتے. وہاں سے ایک خط آیا مصر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ میں یہاں مصر کا ایک شہری ہوں، مجھ پر ظلم ہوا ہے اور میں آپ کے پاس حاضر ہو کر اپنی رودات سنانا چاہتا ہوں. فرمایا آ جاؤ، تم ہماری حفاظت میں ہو. وہ شخص پہنچ گیا، فرمایا کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے، مصر کے جو گورنر ہیں آپ کے مقرر کیے ہوئے حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیٹا ہے، اس کا نام محمد تھا. محمد کے ساتھ میں نے دوڑ لگائی، دوڑ کا مقابلہ تھا، میں نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا، اس کو غصہ آیا اور اس نے میرے کوڑوں سے میری پٹائی کی ہے. بھائی میں جیت گیا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس میں پٹائی کی کیا بات تھی؟ کھیل میں ہار جیت ہوتی ہی ہے، لیکن اس نے کوڑوں سے میری پٹائی کی ہے، یہ بات تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا حضرت عمرو ابن عاص کو، تم بھی آ جاؤ اور اپنے بیٹے کو بھی لے کر آ جاؤ، مدینہ منورہ فوراً پہنچو. وہ پہنچ گئے، اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لائے. معاملہ سنا، تم نے ایسا کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں نے کیا تھا، مجھ سے غلطی ہوئی. پھر اس شخص کو کوڑا دیا، فرمایا مارو اس کو. اس نے مارنا شروع کیا، وہ پہلے ہی غصے میں تھا. حضرت انس فرماتے ہیں اس نے اتنا مارا کہ ایک وقت آیا کہ ہم لوگ بھی چاہنے لگے کہ اب یہ نہ مارے، یعنی خوب جی بھر کے مارا. جو بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگ بھی یہ چاہ رہے تھے کہ اب پٹائی نہیں لگنی چاہیے، تب اس نے جا کے چھوڑا. پھر حضرت عمر فرماتے رہے لگاؤ پٹائی، لگاؤ، مارو اس کو، اس نے ایسا کیا کیوں؟ اور پھر جب اس کی پٹائی لگا دی بیٹے کی تو حضرت عمر نے فرمایا باپ کی بھی لگاؤ، کہ اس نے ایسی تربیت کیوں نہیں کی اپنے بیٹے کی کہ اس طرح وہ دوسروں کے ساتھ سلوک کر رہا ہے. اچھا، اس نے کوڑے لگاتے ہوئے، محمد نے کوڑے لگاتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ میں کریم کی اولاد ہوں، میں گورنر کا بیٹا ہوں، مجھے تو نے ہرایا ہے، اور یہ کہہ کے اس نے کوڑے مارے تھے. بولا یہ اس کے باپ نے ایسی تربیت کی ہے اس کی، اس کو بھی مارو. تو اس نے کہا امیر المومنین میں ان کے باپ کو نہیں مار سکتا، اصل میں تو اس نے قصور کیا تھا، بس اب ان باپ کو مارنے کی مجھ میں سکت نہیں ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے سے فرمایا تم نے کب سے ان لوگوں کو اپنا غلام بنا رکھا ہے؟ حضرت عمرو ابن عاص سے فرمایا
گورنر مصر سے. انہوں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے اس واقعے کی کوئی اطلاع نہ ہوئی، بعد میں جب یہ واقعہ ہو گیا تو مجھے اطلاع ہوئی، آپ کے خط کے ذریعے سے مجھے یہ پتا چلا، ورنہ میں اپنے بیٹے کو اسی وقت سزا دیتا. یہ ہے عدل انصاف. گورنر کا بیٹا اس کو سامنے لوگوں کے سامنے کوڑے لگوائے، بدلہ دلوایا اس کو. اللہ اللہ. حضرت انس فرماتے ایک مرتبہ ہم نے تستر کا محاصرہ کر لیا. حضرت عمر ہی کا دور تھا، تستر کا محاصرہ ہو گیا. محاصرے سے تنگ آ کر، کیونکہ چیزوں کی رسد بالکل نہیں رہی محاصرے کی وجہ سے، مسلمانوں نے محاصرہ کر رکھا ہے، وہ تنگ آ کر مسلمانوں کے پاس وہاں کا حاکم جو تھا ہرمزان وہ آ گیا. یہ اس کو لے کر حضرت عمر کے پاس پہنچے مذاکرات کے لیے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، ہم اس کو اپنے ساتھ لائے ہیں، اس کو قتل نہ کیجیے گا، اس لیے کہ اگر آپ نے اس کو قتل کر دیا تو اس کی قوم اور زیادہ جوش میں آ جائے گی اور ہمارے خلاف اور زیادہ لڑے گی، فساد بڑھنے کا اندیشہ ہے، فتنہ پھیلنے کا اندیشہ ہے. فرمایا میں ایسے شخص کو کیوں چھوڑ دوں جس نے صحابہ کو بھی قتل کیا ہو. جب یہ ملاقات کے لیے آیا ہرمزان، تو اس نے سب سے پہلے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا تھا کہ میں آپ سے کس طرح بات کروں، سزا دینے والے کی طرح یا معاف کرنے والے کی طرح؟ یعنی جو سزا دینے والا ہو اس سے جیسے بات کرتا ہے مجرم ویسے بات کروں، یا معاف کرنے والے سے جیسے بات کی جاتی ہے اس طرح بات کروں؟ اس پر حضرت عمر نے فرمایا ڈرو مت، خوف مت کرو، بات کرو، جو تمہیں کہنا ہے کہو. چونکہ یہ الفاظ کہہ چکے تھے، تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں کیوں اس کو چھوڑوں جس نے صحابہ کو قتل کیا ہو، تو حضرت انس نے فرمایا امیر المومنین، آپ کو یاد ہے آپ نے ملاقات کے شروع میں لا باس کے الفاظ کہہ دیے، تم ڈرو مت، خوف مت کرو. فرمایا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ لا باس کہنے سے جان کی امان مل جاتی ہے؟ دلیل ہے؟ انہوں نے کہا دلیل تو نہیں ہے، میں تلاش کر لیتا ہوں. وہ گئے اور صحابہ کے پاس ان سے پوچھ گچھ کی، تو حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میں نے سنا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، جو لا باس کہہ دے یا امان دے دے کہ بھائی خوف نہ کرو، ڈرو مت، تو اس طرح جان کی امان حاصل ہو جاتی ہے شرعاً. انہوں نے لا کے پیش کر دیا حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے سارا واقعہ سنایا کہ میں نے سنا ہے، اس لیے اب آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ اس کو قتل کر سکیں. فرمایا اچھا ایسی بات ہے، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا، ہرمزان کو معاف کر دیا. جب اس نے یہ عدل و انصاف دیکھا جو اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ رہا تھا، تو وہ اسی وقت مسلمان ہو گیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ ایسا عدل و انصاف ہے، صرف لا باس کہنے پہ میری جان بچ گئی. اور یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا معاملہ تو یہ تھا، ایک یہودی اور ایک مسلمان میں جھگڑا ہو گیا کسی بات پر، وہ دونوں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں کے معاملے کو سنا، اور چونکہ یہودی حق پر تھا اس لیے اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا، اور مسلمان کے خلاف فیصلہ ہوا. وہاں سے نکلے بارگاہ نبوت سے، تو مسلمان نے کہا چلو بھائی ایسا کرتے ہیں، حضرت ابو بکر کے پاس چلتے ہیں، شاید حضور سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہم ان سے فیصلہ کراتے ہیں. وہاں پہنچے، انہوں نے بھی اس معاملہ سننے کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ کیا. اس نے کہا اب بھی میں راضی نہیں ہوں، ہو سکتا ہے ان سے بھی غلطی ہوئی ہو، آؤ حضرت عمر کے پاس چلتے. وہاں پہنچے، ان سے بھی جا کے جب معاملہ سنا اور یہ بھی بتا دیا کہ ہم حضور کے پاس گئے تھے، انہوں نے بھی اس یہودی کے حق میں فیصلہ کیا ہے، حضرت ابو بکر نے بھی اس یہودی کے حق میں فیصلہ کیا ہے. فرمایا اچھا ٹھہرو میں آتا ہوں. اندر گئے اور تلوار لے کر آئے، تلوار سے فوراً اس کی گردن اڑا دی اس مسلمان کی.
فرمایا جو حضور کا فیصلہ نہ مانے، ابو بکر کا فیصلہ نہ مانے، پھر عمر کی تلوار ہی اس کا فیصلہ کرے گی۔ اور ایک معاملے میں ایک یہودی کے حق میں فیصلہ ہوا، مسلمان کے خلاف فیصلہ کیا حضرت عمر نے۔ یہودی نے کہا آپ نے حق فیصلہ کیا۔ فرمایا تجھے کیا معلوم، تو تو یہودی ہے، کہ میں نے حق کیا یا اور نہ حق کیا۔ اس نے کہا نہیں، ہماری تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس حاکم کا ارادہ ہو کہ میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ 2 فرشتے اس کے دائیں اور بائیں مقرر کرتے ہیں جو حق بات اس کے کان میں کہتے رہتے ہیں۔ اور جب اس کا ارادہ ہی نہیں ہے، اس کا ارادہ یہی ہے کہ مجھے تو اپنے جاننے والوں کو نوازنا ہے، مجھے تو اپنے دوست کے حق میں فیصلہ کرنا ہے، تو وہ دونوں فرشتے چلے جاتے ہیں، اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے۔ تو لہذا آپ نے حق پر فیصلہ کیا ہے، حق کے ساتھ فیصلہ کیا ہے۔ عجیب، حضرت ایاس ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے، یہی کہ آدمی، یہ دل عجیب تھا صحابہ کا، یہ دل بن گیا تھا ان کا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت سے، آپ کی صحبت سے یہ دل بنا ہوا تھا۔ تو حضرت ایاس ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کا واقعہ نقل کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا، بازار میں نکلتے تھے کوڑا لے کر، کوڑا ہاتھ میں ہوتا تھا، بازار کی نگرانی کے لیے کہ کوئی بیع یا کوئی فروخت غلط تو نہیں ہو رہی، شریعت کے مطابق کاروبار ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اس کا معائنہ فرماتے تھے۔ خریدنا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ بازار میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، تو میرے والد آگے آ گئے، راستے میں آگے آ گئے، ان کو پتہ نہیں چلا۔ حضرت عمر کا راستہ رک گیا تو ناگواری سے وہ کوڑا مارا ان کے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کے والد تھے ایاس ابن سلمہ کی۔ تو وہ کوڑا جسم پر تو نہیں لگا، کرتے کے کنارے پر لگتے ہوئے نکل گیا آگے۔ تو اس سے کوئی جسم پہ جب لگا ہی نہیں، تکلیف نہیں ہوئی، لیکن بہرحال کپڑے پر لگ گیا تھا۔ اور یہ کوڑا مارا اور فرمایا راستے سے ہٹو، راستہ کیوں تم نے روک دیا میرا، ناگواری سے فرمایا۔ پھر جب حج کا موسم آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حج پہ جا رہے ہیں۔ فرمایا سلمہ تم حج پہ جا رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ اندر لے گئے، تنہائی میں 600 درہم ہدیے میں پیش کیے، فرمایا یہ 600 درہم قبول کر لو، اور یہ اس کوڑے کا بدلہ ہے جو تمہارے کرتے پہ لگ گیا تھا، یہ اس کا بدلہ ہے، تمہیں تکلیف ہوئی تھی، یہ اپنے حج کے خرچے میں لے آنا، ان کو قبول کر لو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں پر اللہ نے ہمیں حاکم بنا رکھا ہے اپنے ماتحتوں پر، چاہے وہ گھر کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے ہو، چاہے دفتر میں بڑا ہونے کی حیثیت سے ہو، دکاندار ہے تو وہ سیلز مین وغیرہ ہوتے ہیں، ملازم ہوتے ہیں، ان کی حیثیت سے ہو، فیکٹری ہے تو اس کے ملازم کی ہو، بہرحال ہر آدمی اس کو اللہ نے حاکمیت عطا فرمائی ہے، جو ذمہ دار حیثیت میں ہو، اس کے کچھ ماتحت ہوتے ہی ہیں۔ جب تک عدل اور انصاف نہ ہو تو یہ اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، نفرتیں اور عداوتیں پیدا ہوتی ہیں، اور جس کو حق نہیں ملا وہ دوسرے طریقے سے اپنا حق وصول کرنے کی جب کوشش کرتا ہے تو یا تو لین دین کی خرابی سامنے آتی ہے یا پھر قتل و غارت گری اور لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سنت میں عرض کیا کرتا ہوں، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب راستہ چلا کرتے تھے تو راستے کے درمیان میں نہیں چلتے تھے بلکہ داہنی جانب چلتے تھے، راستے کے داہنی جانب آپ چلا کرتے تھے۔ اور دوسری سنت یہ ہے کہ جو تکلیف دہ چیز ہوتی تھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو راستے سے ہٹا دیا کرتے تھے، اور فرمایا کہ ایمان کے 77 یا 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں، ایک روایت میں 77 بھی ہیں، اور سب سے ادنا شعبہ یہ ہے، ایمان کا سب سے ادنا حصہ یہ ہے کہ تکلیف دہ چیز، اماطۃ الاذی عن الطریق، تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹا دینا، کہ یہاں سے مسلمان بھائی گزریں گے، کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو زخم نہ لگ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔